heard you. Mr. Pai wanted. Once. I don't think Mr. Pai was making a general point. Yes, and he began. No, once. Mr. Pai, you want to respond to him, and then I'll come back to the subject. We shall talk about Irfan actually. We shall talk what Irfan said. And Arnab, if somebody takes a stand, Mr. Pai, and then if somebody takes a stand, Mr. Arnab, yeah. Arnab, if somebody takes a stand in a democratic republic guaranteed by a constitution that his religious practices, which are archaic, override that obligation of the constitution, it is not acceptable. Animal sacrifice, animal butchery by an individual is not an acceptable practice, irrespective of its religion. Even the Hindus do it, which is totally wrong. Yeah. The Muslims do it because they think it is part of religious practice. It must be stopped under law. We live in a civilized society, and butchering dumb animals in public in the name of religion for any religion is wrong. Let me say that. It's not about Islam, it's not about anything. Any religion is wrong, and this practice saying it is a proper sacrifice is not acceptable. Is it wrong? Mufti Mr. Pai, where it is prohibited? किस कानून में लिख दिया है कि उसको इंडिविजुअली ज़बह करना या उसको कत्ल करना ये जायज नहीं है? एक इंसान के जीने के एक सलीके हैं. Please tell me, जीने के सलीके इंसान को सुनिए वो पूछ रहा है. The government of India pass a rule to say animals should not be sacrificed. There is a cruelty to animals. Yeah, but that's not. I think Mufti Zia, मेरी बात सुनिए. Mufti Zia, सबसे ज़्यादा गोश्त के Mufti Zia, this is not. Mufti Zia, Mohandas Pai, आप मेरी बात सुनिए. मामला इरफान का था. इरफान को बोलने दे. एक मिनट, मैं सवाल है. Irfan ने जो point रखा है, and Irfan can disagree with me sitting here if he wants. What Irfan is talking about is the need for introspection. He's making a bigger point about the need for introspection. मुझे ये समझ में नहीं आता है that when Irfan is talking about introspection, when in the Islamic religion, I feel nobody should be even touchy when you talk about introspection among Hinduism. If there are practices in Hinduism that need introspection, it's okay. Nobody is making a commentary against a particular religion. He's talking about the need for introspection. Am I correct? His main contention is that Islam is being misinterpreted. His main contention, and I am doing it at the risk of being corrected by Emir, his main contention is that Islam is being misunderstood and the correct version needs to be put out and preached to ensure there is no further damage done to the religion. Why is he wrong? No, one sec. Why is he wrong? Because he's not a cleric? No, because he's not a cleric, is he wrong? Zafar Sareshwala? Yeah, one sec. Zafar Sareshwala. Yeah. I totally, I partly agree with what, let's come to basics what Irfan had said. Taslim bhai, 1 second. No, listen to me. Taslim Saab. Let's come to what Irfan had said. Yeah. Number one, about Roza. He said it is about introspection. Yeah, he said so. And yes, I agree with Irfan. That is what I have understood. Irfan, yes. Because it is said in Hadith that कुछ लोगों का रोजा सिवाय उनके भूखे और प्यासे रहने के अलावा कुछ भी नहीं होगा. रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है. रोजा हाथ का भी है, रोजा आंख का भी है, रोजा दिमाग का भी. इसलिए हम कहते हैं कि मियां रोजा भी रखा और झूठ बोलते हो, रोजा भी रखा है और धोखा देते हो. इसी तरह कुर्बानी की जो बात आपने कही वो भी ये है, कुरान की आयत है. कुरान सेज कि हम तक, यानी अल्लाह कहते हैं हम तक ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है ना तुम्हारा खून, हम तक तुम्हारे दिलों के जज्बात पहुंचते हैं. तो कुर्बानी इनको बोले एक और इरफान की जो बात है रिचुअल जो है वो भी सही है, इसलिए कि वो गोश्त गरीबों तक पहुंचता है. लेकिन असल कुर्बानी जो है वो अपने जज्बात की है, अपने ज़मीर की है. टुडे द पॉइंट, लेट इरफान को बोलने दे. एक मिनट मुफ्ती, मैं वही कहना चाह रहा हूँ. आपने ये भाई साहब का नाम क्या है, भूल गया. तस्लीम रहमान साहब, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया. आपने तो मेरी बात को अभी सुन के अभी घुमा दिया. मैंने जो कहा वो आपने सुना ही नहीं. आप पता नहीं किस बात पे बोल रहे हैं. मैं कह रहा हूं कि जो भी रिचुअल्स हैं उसका इंटेंशन हमें, उसकी नीयत हमें समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए, या रिचुअल को ऐसे ही निभाते रहना चाहिए. मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं. आपका अल्फाज का इस्तेमाल और मिसालें आपने गलत पेश की हैं. आप अगर ये कहते कि इबादत के असल सेंस और उसके मीनिंग्स को समझ के उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, वही कह रहा हूं. मुख्तलिफ बात होती. वही तो कह रहा हूं मैं. ओवरऑल इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और कुर्बानी को बंद कर दीजिए. अरे बंद कर दीजिए, किसने कहा ये आप बंद कर दीजिए? किसने कहा? बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं. ये किसने कहा बंद कर? मैं पहले बात कर रहा हूं इंट्रोस्पेक्ट कीजिए. व्हाट यू सेड
Can you یہ آپ نے repeat کہاں your سنا؟ words now? نہیں یہ کہہ یہ رہے آپ نے کہاں ہیں Can you repeat your words? نہیں آپ نے کہاں سنا یہ بات؟ Introspection is quite different. نہیں یہ کہہ رہے ہیں انٹروسپیکٹ کیجیے. آپ نے کہاں سنا اگر یہ؟ آپ اس انداز سے نہیں، quote کر رہے نہیں، ہیں، کس انداز سے؟ انداز آپ میرے لفظ وہاں سے بات کیجیے. محرم اور دیکھیے لوگ بہت جلدی میں ہیں، لوگ بہت جلدی میں ہیں لوگوں کو اوپینین بنانے کی. اگر آپ یہ کہیں کہ ان عبادتوں کا بہت اچھی بات ہوگی. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا قربانی کرنے کا حکم. اب وہاں پر جب قرآن مقدس کی ایک آیت ہم کھولتے ہیں جو سورہ کوثر کی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونحر، جب وہاں پر ونحر کا ترجمہ آتا ہے، ونحر کی جب میننگ، کیونکہ آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں، بہت اچھے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو دو باتیں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ اسلامک نالج تھوڑا سا آپ کا بہت اچھا ہوگا لیکن اور بڑھ جائے. میں یقیناً آرگیو نہیں کرنا چاہوں گا، کچھ بھی نہیں، صرف آپ کو ایک دشا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اچھا کام کریں دنیا میں، اچھے لیول پر کام کریں، لیکن اسلامک جانکاری بھی تھوڑی سی چاہیے، یہ ہونا بہت ضروری ہے. ونحر کا معنی وہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرو، خون بہاؤ. ونحر یہ واضح لفظوں میں ہے، وہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم اپنے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ نہیں، یا اپنے جسم کی قربانی نہ کرو، اپنے معاملات کی قربانی نہ کرو. وہاں پر ونحر کا ترجمہ بات قربانی کی، جہاں پہ بکرے کی بقرعید کی خصوصاً ہوتی ہے. قربانی تو آپ ابھی بھی دے رہے ہیں، آپ اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بچوں کو دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کی قربانی ہے، آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں، یہ بھی قربانی ہے. How is he denigrating Islam? How is he denigrating Islam? قربانی کا معاملہ، قربانی کا خصوصی معاملہ جو ہے قرآن نے وضاحت کے ساتھ وہاں پہ کہا ہے ونحر، یعنی تمہیں قربانی ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں عرفان صاحب دینا چاہوں گا. ایک چھوٹی سی آپ لوگ اس ہر چیز کو ٹویسٹ کرتے ہیں، آپ ٹویسٹ کرتے ہیں، آپ نہیں ہم بھی سلجھے، آپ ٹویسٹ مت کیجیے، آپ ٹویسٹ مت کیجیے. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو. مفتی ضیائی my question to you is broader. Please tell me مفتی ضیائی، سنیے سوال پوچھنا، سوال پوچھنا، کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کرنا، سوال پوچھنا، ریلیجن کو لے کے بھی، and any religion is not a crime in India. Our right when he's سوال کرو، تدبر کرو. ارے بھائی listen, when he's asking, then why are you jumping? What is wrong? What you listen. ارے بھائی آپ صرف چھوٹا ختم کر دیتا ہوں. آپ پوائنٹ سمجھ نہیں رہے. میں نے پوائنٹ سمجھا، میں آپ بالکل کہنا چاہوں گا. عرفان دھیان دیں کہ قربانی والے دن 1000 کروڑ روپیہ خرچ کر دینا، اس دن غریبوں کی مدد کر کے، لوگوں کو کھانا پہنچا کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس دن نہر کا حکم ہے، وہ قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے. اس دن آپ کا 5000 کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیں، اس دن ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دیں. عرفان نے جو کہا ہے وہ اپنی جگہ پر، ان کی جو سوچ ہے کہ آپ قربانی کے معاملات کو سمجھو، قربانی کیا ہوتی ہے اسے جانو، قربانی کرو. قربانی کرنے سے عرفان نے منع نہیں کیا ہے. اگر کچھ لوگوں نے غلط طریقے سے سمجھا ہے تو اسے واضح کرنے کے لیے آج عرفان نے بہت اچھے لفظوں میں واضح بھی کر دیا. مفتی جی I listen to you. Now I think you're being touchy here. One second. Irfan. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ریلیجن میں جو بھی ریچول ہیں اس کے پیچھے بڑا پرپز ہے. اس کے پیچھے آدمی کی، انسان کی سول کی پالش کرنے کے لیے ہے وہ، تاکہ آپ دوبارہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور وہاں تک جا سکیں اور اپنی آتما کو جگا سکیں. ریلیجن جو ہے لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے، انسان کو لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی آتما کو سمجھنا ہی، اپنے آپ میں اس تک پہنچنا ہی پوری زندگی لگ جاتی ہے. ہم صرف جب ریچول میں بند کے رہ جاتے ہیں تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اصلی پرپس کو جانو اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. No. Now my question is, now I listen to you, Mufti ji. My question is, and I want Mohandas Pai also to come into the debate. One second. Taslim Rahmani. Listen. Taslim Rahmani, what my problem is with this given situation is this. Taslim Rahmani, my problem is with both Hindu clerics and self-styled, certain self-styled Muslim clerics. I have the same problem with both. The problem is when anyone comes and speaks. The clerics are not self-styled. Sir, please listen to me, sir. The fact is, Mohandas Pai, the problem is people like Irfan are supposed to be quiet. That's what I understand. Don't speak about your movies, speak about your acting, speak about nothing else. If you suggest something as harmless, Mohandas Pai, as introspection, you will be told you are slandering an entire religion, or keep your mouth quiet. At least I don't believe. Keep your mouth shut. Believe those kind of practice. No. So you can't have an opinion. Taslim Rahmani, you don't even let me speak. Taslim Rahmani, see, you have silenced Irfan, me, everybody. Taslim Rahmani, please, 2 minutes, please.